السلام علیکم۔ آج کی جو ہم نے دلچسپ کہانی لی ہے وہ عطاءاللہ قاسمی کی کتاب طنز و مزاح سے لی گئی ہے۔ کہانی کا عنوان ہے اپنی وفات پر ایک تحریر۔ چلیے تو شروع کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں، میں نے اپنے ایک دانشور دوست کو فون کیا اور کہا، یار مجھے تمہیں اطلاع دینا تھی کہ تھوڑی دیر پہلے میرا انتقال ہو گیا ہے۔ تمہاری بھابھی اور بھتیجوں کا رو رو کر برا حال ہے۔ تم ذرا میرے گھر آ کر انہیں تسلی دو۔ دوست بولا، یہ تو بہت برا ہوا، تم تو ٹھیک ٹھاک تھے، اچانک کیا ہو گیا؟ میں نے کہا، پتہ نہیں، روزہ کھولا ہے، نماز پڑھی ہے، کمر سیدھی کرنے کے لیے چارپائی پر لیٹا ہوں، دیکھا کہ اسرائیل چلے آ رہے ہیں۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیسے آنا ہوا؟ آپ بولے، تمہاری جان لینے آیا ہوں۔ میں نے کہا، مجھے کچھ ضروری کام ہے، آپ 2-4 سال بعد آ جائیں، اتنے عرصے میں اپنے کام نپٹا لوں گا۔ مگر اسرائیل نے کہا، میں جہاں بھی جاتا ہوں ہر شخص یہی کہتا ہے، پھر کبھی آ جائیں، ابھی دنیا میں بہت سے کام کرنے ہیں، حالانکہ بعد میں ان کے بغیر بھی سارے کام ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے اپنے بیٹے کو آواز دینا چاہی کہ مہمان کے لیے چائے پانی کا انتظام کرو۔ میرا مقصد یہ تھا کہ اسرائیل کو مصروف کر کے خود ادھر ادھر ہو جاؤں گا، مگر اس کے ساتھ ہی میں نے محسوس کیا کہ میرا جسم ساخت ہو گیا ہے۔ میری بیوی نے میری آنکھیں بند کی اور رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ کسی نے میرے کانوں اور ناک میں روئی بھی ٹھونس دی ہے، جس سے مجھے بہت الجھن ہو رہی ہے۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، مگر اس کے ساتھ ہی میں نے محسوس کیا کہ میرا جسم ساخت ہو گیا ہے۔ میری بیوی نے میری آنکھیں بند کی اور رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ کسی نے میرے کانوں میں اور ناک میں روئی بھی ٹھونس دی ہے، جس سے مجھے بہت الجھن ہو رہی ہے۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، تم بتاؤ کتنی دیر میں میرے گھر پہنچ رہے ہو؟ مجھ سے اہل خانہ کا رونا پیٹنا برداشت نہیں ہو رہا۔ اس پر میرے عزیز دوست نے کہا، مجھے ابھی تراویح پڑھنی ہے، پھر وظیفہ کرنا ہے، اس کے بعد مجھے سونا ہے تاکہ سحری کے وقت اٹھنے میں تکلیف نہ ہو۔ تم اور تمہارے بچے مجھے بہت عزیز ہیں، لیکن اس کے لیے عبادت تو نہیں چھوڑی جا سکتی۔ مجھے اپنے دوست کی بات کا بہت دکھ ہوا، مگر میں نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، تم صبح جنازے میں شریک ہو جانا، 11 بجے جنازے کا ٹائم ہے۔ دوست نے کہا، یار یہ جنازے کا ٹائم کچھ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، ابھی بھابھی سے فون پر بات کر لیتا ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا 11 بجے تمہاری کوئی مصروفیت ہے؟ دوست نے کہا، کمشنر صاحب کی پھوپھی صاحبہ انتقال کر گئی ہیں، ان کی نماز جنازہ بھی 11 بجے ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، میں بھابھی سے بات کر کے ٹائم ایڈجسٹ کر لوں گا۔ مجھے دوست کی بات سن کر ایک دفعہ پھر دکھ ہوا۔ میں نے کہا، ٹائم تبدیل نہیں ہو سکتا، دوسرے شہروں میں مقیم رشتہ داروں کو اطلاع دی جا چکی ہے، اخباروں کی خبریں بھیجی جا چکی ہیں، چلو کوئی بات نہیں، تم کلو میں آ جانا۔ دوست نے پوچھا، کل کب ہے؟ میں نے بتایا، پرسوں 4 بجے سپہر ہے۔ دوست نے کہا، 1 منٹ میں ذرا اپنی ڈائری دیکھ لوں۔ ڈائری دیکھ کر اس نے کہا، سوری یار، پرسوں 4 بجے میری ٹی وی ریکارڈنگ ہے۔ ڈائری دیکھ کر اس نے کہا، سوری یار، پرسوں 4 بجے میری ٹی وی ریکارڈنگ ہے، تم مجھے بھابھی سے بات کرنے دو، ٹائم کچھ آگے پیچھے کر لیں گے۔ مجھے یہ بات سخت ناگوار گزری۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم بات کر کے دیکھ لو۔ بولا، جب تم نے اپنے انتقال کی خبر سنائی، میں نے اسی وقت ٹیلی فون سے تمہارا نمبر کاٹ دیا تھا، وہ نمبر مجھے اب یاد نہیں رہا، کیا نمبر ہے؟ میں نے غصے میں فون بند کر دیا۔ جب میں نے دوست کو فون کیا، میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں اسے اپنے بچوں کا خیال رکھنے کے لیے کہوں گا اور اسے بتاؤں گا کہ ساری عمر اس کے حلال پر انحصار کرنے کی وجہ سے میری بچت کوئی نہیں ہے، لہٰذا اگر میرے بچوں پر کوئی مشکل وقت آئے تو ان کا خیال رکھنا۔ مگر اس کی بے رخی اور دنیا داری کو دیکھ کر میں نے اس سلسلے میں اس سے کوئی بات نہیں کی۔ میرے انتقال کے کچھ عرصے بعد ہم دونوں کا ایک مشترکہ دوست بھی انتقال کر گیا۔ اسے جنت کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پر چند روز کے لیے دوزخ میں بھیجا گیا تھا۔ یہ دوست مجھے دوزخ میں دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ میں نے کہا، اس میں حیرانی کی کون سی بات ہے؟ میرے گناہ میری نیکیوں سے زیادہ نکلے، اب میں اپنے گناہوں کی فصل کاٹ رہا ہوں، جنت سے پرول پر دوزخ میں آئے ہوئے۔ میرے اس دوست نے بتایا کہ تمہارا جگری دوست نیچے دنیا میں تمہاری یاد میں منعقد ہونے والی تعزیتی جلسوں کی صدارتیں کرتا ہے، اور تمہارا ذکر کرتے وقت اس کی آنکھیں ڈڑبڑا جاتی ہیں۔ وہ تمہارے بچوں کی مدد کے نام پر اب تک لاکھوں روپے بھی بٹور چکا ہے۔ میرے اس عزیز دوست نے اپنی جیب میں سے اخبار کے کالم کا تراشا بھی نکالا، جس پر تصویر میرے
دنیا دار دوست کی تھی اور یہ لکھا میری وفات پر گیا تھا۔ اس نے میری تعریف میں زمین آسمان کے قلبے ملا دیے تھے، اور لکھا تھا کہ اپنے دوست کی وفات سے وہ دنیا میں تنہا رہ گیا ہے، اور یہ بھی کہ اپنے دوست کے جنازے اور کلوں میں شدت غم کی وجہ سے شریک نہ ہو سکا۔ اس میں ہلنے جلنے کی طاقت ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے اس راشے پر ایک نظر ڈالی اور اسے پرزے پرزے کر کے دوزخ کے برکتے ہوئے شعلوں کی نظر کر دیا۔